اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کی تلاوت کرنے کا حق ادا نہ کرے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، آج ہم سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس کام کو ہم نے آغاز کیا ہے، جس کام کا ہم نے آغاز کیا ہے، یا اللہ اس کو اختتام تک ہمارے اندر استقامت اور مستقل مزاجی کا جذبہ ڈال دے، اور ہم اس کام کو اختتام پر تیری رضا کے لیے اس کو مکمل کریں، اور تاکہ انسانیت اس سے کچھ فائدہ اٹھا لے اور وہ راہ راست پہ آ جائے، اور ہمیں بھی اس کا اجر جو ہے اس دنیا میں بھی تو نے وعدہ کیا ہے، اور آخرت میں تیرا وعدہ ہے، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت میں بھی اس کام کا بدلہ دے گا۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں سات نام اللہ کے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کچھ بیان کریں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں شیطان مردود کے شر سے۔ تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تاکہ اس کام میں برکت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کر دے اور یہ کام مقبول بھی ہو جائے۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جو راز و نیاز کی بات ہے یہ وہ ہے، یہ القابات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، نہ اللہ نے کسی کو اس کے بارے میں بتایا، تو بس اس کو اسی طرح ہی، لیکن یہ حرف جو ہیں یہ جدا جدا ہیں۔ دیکھیے الف لام، آگے اس کو ملانا ہے میم، یہ اس کی صحیح پروننسیشن ہو جائے گی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک اس میں اشارہ ہے، الکتاب کتاب مرکب اشاری بنا، لا ریب فیہ اس کی خبر بنی، مبتدا اور خبر بنا، لا ریب فیہ لا نفی جنس ہے، اور لا نفی جنس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس نے ہر چیز کی نفی کر دی ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ساتھ والا اسم آ رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ زبر لے کے آتا ہے، تنوین نہیں لے کے آتا، نہ الف لام لے کے آتا ہے، صرف اکیلی زبر لے کے آتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ہاں دین میں کوئی داخل ہو جائے تو پھر اس پر اس کے قواعد و ضوابط سارے لگتے ہیں، نماز اسے پڑھنا پڑے گی، روزہ اسے رکھنا پڑے گا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے لا اکراہ فی الدین،
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ جو کوئی حج کا ارادہ کرے تو اس کے لیے یہ پھر لائے نفی جنس آیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے لا ریبہ، کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے، یعنی انسان کے ذہن میں اگر قرآن مجید کے حوالے سے ایک رتی بار بھی یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یہ کلام اللہ جو ہے یہ اس دور کی بات تھی جب یہ نازل ہوا، اور آج اس سے کیسے ہم، آج کا جدید دور ہے، اس سے ہم کیسے رہنمائی لے سکتے ہیں، یا یہ عربی گرامر مشکل ہے، یا یہ عربی ہمارے لیے ہے ہی مشکل، تو اس قسم کے جو سوالات بھی ذہن میں آ جائیں، جو خیال آ جائے اور اس کے بارے میں کوئی متشابہات آ جائیں تو یقین جانیے انسان کا ایمان جاتا رہے گا۔ اس کے لیے تو هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اگر دل میں کجی ہو، ٹیڑھ ہو، شک ہو کوئی، تو پھر وہ کجی کا راستہ اختیار کرے گا، وہ متشابہات ہی اس میں سے ڈھونڈتا رہے گا، اور متشابہات جب بھی کوئی حق کی بات سامنے آئے گی تو متشابہات کی کوئی ایک بات بیان کر دے گا، اور وہ کیسی بات بیان کرے گا؟ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، یہ قرآن مجید ہی تو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی سے وہ ہدایت دیتا ہے، یہی ہدایت دیتا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے پہلے بات رکھی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اسی طرح لا تقربوا الصلاۃ، اور نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو اگر ایک رتی بھر بھی اس کے بارے میں کسی انسان کے دل میں، مسلمان کے، مومن کے دل میں شک پیدا ہو گیا تو یقین اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک اس میں اشارہ ہے، لیکن اس میں اشارہ بعید ہے، وہ ڈیٹ کے معنی دے رہا ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید ذالکہ کو دس کے معنی میں بیان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ پین ہے جو کبھی خراب نہیں ہوا، تو یہ تو میرے ہاتھ میں ہے، اس کے لیے میں وہ کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ میں اس کی اہمیت بڑھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ بالکل اسی طرح دیکھیے ذالک الکتاب، کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم اس کے لیے وہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب بات کلیئر ہوئی، اب آگے جا رہے ہیں فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ فیہ میں 3 نقطے لگے ہوئے ہیں، ادھر بھی اور اس طرف بھی، اس کو معانقہ کہتے ہیں، اور اس معانقے سے مراد یہ ہے کہ اس فیہ کا جو معنی ہے وہ پچھلی عبارت سے بھی ملیں گے اور اگلی عبارت سے بھی ملیں گے۔ تو اب ہم اس کو فیہ کے ساتھ ملا کر ترجمہ کریں تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے اس میں، اور فیہ ھدی للمتقین، اور اس میں ہدایت ہے واسطے متقین کے، پرہیزگاروں کے۔ تو بات یہاں تک پہنچ گئی کہ متقین کون لوگ ہیں؟ متقین وہ ہیں جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو متقین کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب سے جو بات پوچھی کہ اے ابی بن کعب، یہ بتائیں کہ تقوی ہے کیا؟ تو آپ نے یہ بتایا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کا کسی جنگل سے گزر ہوا؟ اگر آپ کسی جنگل میں جائیں، وہاں سے گزریں تو آپ کیسے جائیں گے؟ یقیناً اپنے کپڑوں کو لپیٹ لیں گے تاکہ کسی خاردار جھاڑی کے ساتھ وہ الجھ نہ جائیں۔ یہ تعریف تو تھی بڑی خوبصورت، اور اس کی جو تشریح ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تقوی ہے کیا؟ تقوی ہے اللہ کا خوف دل میں اتر جانا، تقوی پیدا ہونا، اللہ کا ڈر دل میں آنا۔ تو یہ قرآن مجید تو انہی لوگوں کے لیے یہ ہدایت اور رہنمائی ہے جو تقوی والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اس کی ایک اور مثال بھی بڑی خوبصورت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رات کو گشت کر رہے تھے اور ایک گھر سے آواز آ رہی تھی کہ دودھ پورا نہیں ہوتا تو اس میں پانی ڈال دو، تو بیٹی نے آگے اپنی ماں کو یہ بات کہی کہ آپ کو نہیں پتہ کہ عمر کا دور ہے؟ تو ماں نے کہا کہ عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو آگے سے جواب بیٹی نے کیا دیا کہ عمر نہیں ہے تو عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری کہ اللہ کا خوف ہر دم دل میں ہو، تو پھر وہ تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں ہو تو تقویٰ ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور مثال بھی مروی ہے کہ انہوں نے ایک چرواہے سے ایک بھیڑ لینے کی کوشش کی یا مانگی، تو اس نے کہا کہ یہ بھیڑ تو مالک کی ہے، تو مالک کا تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ کوئی بھی گناہ جو انسان کرتا ہے وہ کسی نہ کسی دوسرے انسان سے چھپ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں یہ اس وقت خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر کیا گناہ ہوگا؟ یقیناً گناہ نہیں ہوگا۔ تو گناہ کی ڈیفینیشن یہ ہوئی کہ جو انسانوں سے ڈر کر یا انسان سے چھپ کر رہا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ انسان اکیلا جب بیٹھا ہوتا ہے تو تب اس کے شیطان اس کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے۔ آج کے دور میں جب وہ انسان دو ہوتے ہیں تو یقیناً وہ شیطان دوڑ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں آج کا جو موبائل ہے وہ جب انسان بیٹھا ہوتا ہے، اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ انسان تو پھر اس میں جو کچھ آتے جانا ہے اس میں اسے انگلی مارتے جانا ہے اور فحاشی کے راستے کھلتے چلے جانے ہیں اور انسان کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بڑی خوبصورت بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، وہ تنہائی میں اگر اللہ اس کو یاد رہے تو وہ تقویٰ ہے، وہ اللہ سے ہر دم اس کے دل میں خوف رہتا ہے۔ الحب للہ والبغض للہ کے حوالے سے آپ دیکھیے، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، یہ جو اللہ کی یاد ہر دل میں آتی ہے۔ تو جو بزرگان دین ہمیشہ یہ بات کہتے رہے کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ اب اس کو دیکھیں، یہ خوبصورت باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ ہم اللہ کو دل میں اتنا خیال رکھیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر میں نہیں اس کو دیکھ رہا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس حدیث جبرائیل کو دیکھیے جہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب اسلام بتائیے، ایمان بتائیے، پھر احسان بتائیے۔ احسان کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان کی ہے کہ اگر تو عبادت کرے اور تیرے دل میں یہ خیال تو اللہ کو دیکھے تو یہ احسان ہے، اگر یہ بھی دل میں خیال پیدا نہ ہو، اگر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ احسان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان ڈیلنگ کر رہا ہوتا ہے تو ڈیلنگ کرنے سے پہلے اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا تو یہ احسان، اس کی احسان چوٹی ہے۔ اور اگر اس کے دل میں کوئی ڈیلنگ کرنے کے بعد خیال پیدا ہو گیا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پھر اس نے معافی مانگ لی تو یہ احسان کا دوسرا درجہ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے تقویٰ اور احسان دونوں دو اصطلاحات ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ان دونوں کو ہم دیکھتے ہیں، ایک تقویٰ انورڈ ہے اور احسان جو ہے وہ آؤٹ ورڈ ہے، یعنی تقویٰ انسان کے دل کے اندر ہے اور احسان جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ کا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کے اعلیٰ منزل پر فائز تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو انسانیت کے لیے، آپ دیکھیے سورہ مدثر میں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک طہر ولا تمنن تستکثر، اس میں جو بات کہی کہ آپ اٹھیے کملی میں لپٹنے والے اور آپ انسانیت کو جا کر ڈرائیے، آگاہ کیجیے، تو یہ احسان کی چوٹی ہے۔ احسان اس کا یعنی یوں سمجھیں کہ تقوی کو احسان کی مہر لگائیں تو پھر جنت ملتی ہے،
تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ذالک الکتاب، اور میں نے جہاں بھی غور کیا قرآن مجید میں تقوی کے اعتبار سے لفظ جو 43 مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں، اور ہر عمل کے ساتھ قرآن مجید نے تقوی کا لفظ بیان کیا ہے، ان اللہ یحب المتقین، کتنی بار آیا ہوگا۔ اس کو دیکھتے ہیں کہ جنت جو رکھی ہے، الجنت للمتقین، یہ جنت جو رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ تقوی کے ساتھ رکھی ہے، پرہیزگاری کے ساتھ رکھی ہے۔ وہ پرہیزگاری اور جنت لینے کے لیے تو انسان کے دل کے اندر وہ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو وہ ہوتا ہے۔ اور جو الفاظ بھی قرآن مجید میں مشکل آ جائیں اور نہ سمجھ ابھی بھی آ رہی ہو تو قرآن مجید اس کی تشریح خود کر رہا ہوتا ہے۔ کون متقین ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں اللہ پر۔ تو آمن یؤمنو، حمزہ میم نون سے اس کا روٹ بنا ہے، اور باب فعال سے جب آتا ہے اس میں یکمشتی پائی جاتی ہے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے کہا مانا، یہ ہے ایمان پیدا ہونے کا ذریعہ۔ اور سن کر مان لینا، یہ ہے اصل ایمان کی بات۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے لیکن ہم اس میں ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے یؤمنون بالغیب، بن دیکھے پر ایمان لے کے آنا۔ یہ غیب کا لفظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ 48 بار استعمال ہوا ہے، اور غیب کے لفظ کو اگر ہم سمجھیں تو بن دیکھے کی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے بن دیکھے میں جو بات رکھی ہے اصل وہی ہے۔ میں ابھی آپ کو اس کی تشریح بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین اسلام پیش کیا، اور ہم نے دنیا سیکھی، اور آج اگر ہم دنیا کے معاملات سے اگر دین سیکھیں تو یہ اور آسان ہمارے لیے ہو جائے گا۔ ہم دنیا کے سارے کام بن دیکھے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کیا پتہ کہ اب کس وقت ہماری موت آنی ہے، یا ہم نے کوئی کام کرنا یا نہیں کرنا۔ صبح سے لے کر شام تک ہم اپنی مزدوری کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں پیسے ملنے ہیں یا نہیں ملنے۔ آپ دنیا کا پورا نظام دیکھیں، آپ ٹرین دیکھیں، آپ ہوائی جہاز دیکھیں، ٹرین کا ڈرائیور دیکھیں بن دیکھے بیٹھا ہوتا ہے، ہوائی جہاز کا پائلٹ جو ہے سواریوں کو لے کے جا رہا ہوتا ہے بن دیکھے چل رہا ہوتا ہے، یہ بسوں میں جو ڈرائیور چل رہا ہوتا ہے بن دیکھے چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انسان دنیا میں بن دیکھے پر روزی کما رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو بن دیکھے کی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ انسان سے اپنی ذات، یعنی ہم نے کون سا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ ہم نے اللہ کو تو پہچان لیا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یہ آیت بر میں یعنی نیکی کی، اور یہ اس آیت میں ہم نے آیات الآیات میں ہم نے اللہ کی ذات کو، زمین دیکھ، فلک دیکھ، چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ، ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی ذات کو پہچانتے ہیں، آیات انفسی سے پہچانتے ہیں، آیات آفاقی سے پہچان لیتے ہیں۔ لیکن ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اس کتاب کے ذریعے ہم ایمان لے کے آئے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اس پر ایمان لائے۔ ہم کیسے انکار کرتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کلام کے ذریعے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زبان ہے جس کے ذریعے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، یہ بن دیکھے کی بات ہے۔ ہم نے کون سا فرشتہ دیکھا ہے؟ ہم نے کون سا جا کر جنت دیکھ لی ہے؟ ہم نے کون سا دوزخ دیکھ لی ہے؟ ہم نے کون سے قبر کے حالات دیکھ لیے ہے؟ سارا نظام ہمارا دین، جتنا دین اسلام، سب بن دیکھے میں اللہ نے رکھا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے، جو بن دیکھے کی بات ہم کرتے ہیں، ہماری بحثیں چل رہی ہوتی ہیں غیب کے اوپر، لیکن اس کو غیب ہے، اس کو غیب کا علم ہے یا نہیں ہے، یہ بات ایسی اچھی نہیں ہوتی۔ میں آپ کے سامنے ایک تمثیل سے یہ بات رکھوں کہ بن دیکھے ہوتا کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کے اتنی موٹی کتاب کو اگر اس کا نام دے دوں کہ یہ غیب ہے،
تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی شخص کے پاس ایک گتے کے جتنا اس کا علم ہو اور باقی سارا علم، یہ ساری کی ساری کتاب اس کو نہ علم ہو، تو یقیناً اس میں یہ ساری کتاب بن دیکھے ہے، غیب ہے، اور اس کے پاس اتنا علم ہے۔ اور اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بات کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غیب کی اس کتاب میں ساری کے ساری کتاب کا علم ہے، لیک بجوز اس کے کہ اس ایک گتے کا علم نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے، اس کی کچھ نشانیاں بیان کر دیں قیامت کی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کب آئے گی۔ تو اس اعتبار سے قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان آخری آیت میں 5 کاموں کے بارے میں بتایا کہ ان کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ کون کون سی وہ باتیں ہیں؟ بارش کب ہونی ہے، انسان نے کہاں مرنا ہے، انسان نے کل کیا کرنا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور انسان کو موت کب آنی ہے۔ یہ 5 کام اللہ نے کسی کو نہیں بتائے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز بن دیکھے ہے ہمارا اس پر ایمان ہوگا تو تقوی اللہ کا خوف دل میں آئے گا، اور پھر انسان عمل کی طرف راغب ہوگا، پھر قرآن مجید اس کو ہدایت اور رہنمائی راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میری آخر میں یہ آپ سے ایک التجا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو بات کی اچھی طرح سمجھ آئے۔ اگر نہ سمجھ آ رہی ہو تو کمنٹس میں آپ بات کر لیں، فون پہ آپ بات کر لیں۔ ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اس ذریعے سے ہم آپ تک قرآن مجید پہنچائیں، ورنہ اور کوئی ہم آپ تک بات پہنچانے کے قابل نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ ہمارے لیے ایک ذریعہ بنا ہے، اور ہم نے اس ذریعے کو اختیار کر کے آپ تک دین حق کو پہنچانے کی یعنی قسم کھائی ہے یا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جذبے کو قبول فرمائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آپ دیکھنے والے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی طرح اس کام میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔